سب سے پہلے میں اقرا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کا اور محترم جناب ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب کا اور آپ تمام حاضرین کا اور تمام شرکاء کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ہمیں گفتگو کا موقع عنایت کیا۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں اقرا یونیورسٹی میں خود تقریباً کوئی 3-4 سال پڑھاتا رہا ہوں، نارتھ کیمپس اور نارتھ ناظم آباد کیمپس میں۔ پھر اس کے بعد کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے اقرا یونیورسٹی مجھے چھوڑنی پڑی، لیکن اقرا یونیورسٹی سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ تو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ معاشرے کی یا سوسائٹی کی کریم ہوتی ہے۔ میں جہاں بھی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہ پوری سوسائٹی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر سوسائٹی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور آپ کو اپنی امپورٹنس سمجھنی چاہیے کہ آپ اس سوسائٹی میں کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اور کیا آپ کی رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو فلفل کرنی چاہیے، جو آپ کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہے اللہ قیامت کے دن اسی کے مطابق اس سے پوچھے گا بھی کہ تمہاری یہ حیثیت تھی سوسائٹی میں، تم نے کیا کیا تھا۔ تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بہت ہی ایک وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ آج جو ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ظاہر ہے بہت تفصیلی اور بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ میں اس کے 1-2 اسپیکٹس پر کوشش کروں گا کچھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال سکوں تاکہ ہمیں یہ ریئلائز ہو کہ ہم آج کی اپنی جو ہماری کرنٹ لائف ہے، جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے، اس میں ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق ہے، محبت ہے، لیکن عشق کا اور محبت کا پتہ چلتا ہے پریکٹس سے، فالو کرنے سے۔ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں اٹ مینس کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، بٹ اگر آپ فالو نہیں کرتے، جسٹ ہم نعرے لگاتے ہیں، تو ان نعروں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ہمیں نہیں بخشے گا کہ تم نے یہ نعرے لگائے تھے۔ تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہماری سوسائٹی کا اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ معاشرے کے اندر فساد ہی فساد تھا، ہر طرف فحاشی، عریانی، قتل، شراب نوشی، مطلب جو کوئی برائی کی ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری وہاں موجود تھیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کیا اور سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آپ سوسائٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف، بہتری کی طرف لے کر گئے، حتیٰ کہ آپ نے اس پوری سوسائٹی کو چینج کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ بھی تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا، ہم اونٹ نہیں چرا سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اور ان کی انسٹرکشن اور ان کی ہدایات کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج بھی اسلام کے اندر یہ پاور موجود ہے، آج بھی سیرت النبی کے اندر یہ پاور موجود ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر رول کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ پاور اللہ نے قیامت تک رکھی ہے، بس اصل جو مسئلہ ہے وہ پریکٹس کا ہے، اور پریکٹس کے لیے ضروری ہے نالج۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف برائی برائی تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے کو تبدیل کیا۔ آپ کی معاشرے میں پہچان کیا تھی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سوسائٹی میں کیا پہچان تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کی پہچان تھی صادق اور امین۔ صادق کہتے ہیں سچا، اور امین کہتے ہیں امانت دار، یعنی جو کرپٹ نہ ہو، اس کو امین کہتے ہیں۔ اور صادق کا مطلب جو سچ بولتا ہو۔ یہ آپ کی پہچان تھی نبوت سے پہلے بھی، یعنی 40 سال میں آپ کی بعثت ہوئی، 40 سال سے پہلے جب آپ نوجوان تھے اس وقت بھی آپ کی یہی پہچان تھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی نا حضور کے دور میں، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 35 سال تھی، 35۔
تو بیت اللہ جب تعمیر ہو گیا تو اب اس پر اختلاف ہوا کہ حجر اسود تو جانتے ہیں نا سب، حجر اسود کون رکھے گا؟ تو ہر قبیلے نے کہا کہ میں رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں، تیسرے نے کہا، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ پڑتے آپس میں۔ تو ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا ہم اس کو فیصلہ دیتے ہیں، بھئی جو فیصلہ وہ کرے ہمیں منظور ہے۔ تو یہ سارے اگلے دن آئے، سارے سردار بیٹھے ہوئے، ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ایج ہے وہ 35، تو سب سے پہلے وہاں پر جو انٹر ہوئے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ تو جیسے انہوں نے حضور کو دیکھا، سب نے ایک آواز میں کہا ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار شخص پر ہم سب راضی ہیں۔ ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار شخص پر ہم سب راضی ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی امانت دار۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، اتنی سخت دشمنی تھی کہ آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت وہ نہیں دے رہے تھے، اس وقت بھی ان کی امانتیں کس کے پاس رکھی ہوئی تھیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ یعنی ایسی دشمنی کہ ان کو مکہ میں رہنے نہیں دے رہے، لیکن امانتیں پھر بھی ان کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ ان کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں میسج، جو پہلا میسج جاتا تھا وہ صادق اور امین کا جاتا تھا۔ آج ہم یہ کلیم کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کے پاس کوئی پاکستانی پروڈکٹ جاتی ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ صادق اور امین آتا ہے یا کچھ اور آتا ہے؟ پاکستانی اگر جب باہر ملک جاتے ہیں، کسی بھی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، تو دوسری کنٹری میں ہمیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو صادق اور امین کا ٹائٹل ان کے دماغ میں آتا ہے، کوئی اور ٹائٹل آتا ہے؟ ہمارا جو پاسپورٹ ہے رینکنگ میں دنیا کے جو ورسٹ 5 پاسپورٹ ہیں ان میں آتا ہے۔ تو یہ جو رینکنگ ہوتی ہے پاسپورٹ کی، یہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں۔ تو اس سے یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ہماری جو پریکٹس ہے وہ کہاں ہے؟ یعنی حضور کی پہچان تھی صادق اور امین، اور ہماری پہچان 180 ڈگری الگ ہے۔ تو ہم کب یہ کہیں گے کہ ہم واقعی میں ان کے امتی ہیں؟ ہم اس وقت یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جب دنیا میں ہماری پہچان یہ ہو کہ جب کسی پاکستانی کا نام آئے تو اس کے دماغ میں ڈائریکٹ جو میسج آئے وہ صادق اور امین کا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر کی پہچان ہے، اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں انسان کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، آپ کسی اور کو ضرور بنائیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو آئیڈیل نہیں بنایا، اس نے بھی کسی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے والد کی جوتیاں پہنتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھائی بچہ جو اپنے والد کی جوتیاں پہنتا ہے وہ اس لیے پہنتا ہے کہ وہ اپنے والد کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد کی جوتے چپل بڑے بڑے ہیں تو میں یہ پہنوں گا، میں بھی بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ اپنے والد کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ شروع کی جو ایج ہوتی ہے بچے کی، اس میں وہ اپنی والدہ کو کاپی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اپنے والد کو کاپی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری والدہ بھی بے وقوف ہے، میرا والد بھی بے وقوف ہے، میں سمجھدار ہوں۔ پھر ایک وقت دوبارہ آتا ہے 35-40 سال کی عمر میں، وہ کہتا ہے کہ میرے والدین سمجھدار تھے، میں بے وقوف تھا۔ یہ کل جو سائیکل ہے نا انسان کی زندگی کا وہ یہ ہے۔ تو 7, 8, 9, 10 سال تک وہ اپنے والدین کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹین ایج میں جاتا ہے وہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ عقل مند شخص دنیا کا میں ہوں۔ پھر جب وہ 40 کراس کرتا ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ نہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ پھر اس کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین بے وقوف ہیں، میں سمجھدار ہوں۔ تو بچہ شروع میں کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی چیزیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی فیشن سیٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی ہمارے ہاں جو چیزیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ یا فلم انڈسٹری کو دیکھ کر سیٹ ہو رہی ہیں یا ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھ کر سیٹ ہو رہی ہیں، کسی نہ کسی انڈسٹری کو دیکھ کر ہمارے ہاں مختلف چیزیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اٹ مینس کہ ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی۔
گھر میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے اس کو نہیں کہا ہوتا کہ میرے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے. تو اگر ہم کسی کو ہم نے کاپی کرنا ہی ہے، کسی کو آئیڈیلائز کرنا ہی ہے، تو ہم اس ہستی کو کیوں اپنا آئیڈیل نہیں بناتے جس مسلمان، غیر مسلم، دنیا کے سارے لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ ان سے اچھی پرسنالٹی، ان سے اچھا لیڈر، ان سے اچھا قائد دنیا میں کبھی نہیں آیا. اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا کلمہ ہے، ہمارا ایمان ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، ایک اہم کام جو ہمیں آج سمجھنا چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. ایک ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی نیگیٹو چیزیں موجود ہیں، ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک سلوشن ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پرابلم کا پارٹ بن رہے ہیں یا سلوشن کا پارٹ بن رہے ہیں. اگر کوئی آدمی سلوشن کا پارٹ نہیں بنتا، اٹ مینس کہ وہ پرابلم کا پارٹ بن رہا ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ نہیں بھائی، نہ میں سلوشن کا پارٹ بنتا ہوں، نہ میں پرابلم کا حصہ بنتا ہوں، میں ایک سائڈ پر ہوں، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو وہ پرابلم کا حصہ بن رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معاشرے میں تشریف لائے، ہر طرف نیگیٹیوٹی تھی. آپ نے آ کے سوسائٹی کو پازیٹیو کیا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگ کیڑے نکالتے ہیں. یعنی برائی تو برائی ہے ہی، کوئی اچھا کام بھی سوسائٹی میں اگر کوئی ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے کوئی نیگیٹیوٹی اس سے ایکسٹریکٹ کریں گے. ایک بہت اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ سنیں گے تو شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ ہمارے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام تھا؟ محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے. محمد اس پرسنالٹی کو کہتے ہیں، اس کی جو میننگ ہے، جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد وہ پرسنالٹی جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہو. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی ان کا نام بھی لیتا ہے وہ بھی تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی بہت لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ بھی تو تعریف ہے نا. کسی شخص کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی بہت لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، یہ بھی تو اس کی تعریف ہے. تو جب ہم کہتے ہیں محمد، ہم پھر بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیغمبر کی کہ بھائی ہمارے پیغمبر وہ شخص ہیں جن کی سب لوگ تعریفیں کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا محمد. ابو لہب حضور کا دشمن تھا، چچا بھی تھا، دشمن بھی تھا. تو اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی، وہ بھی حضور کی بہت پکی دشمن تھی. اس نے حضور کا نام بگاڑ دیا تھا، گستاخی کرتی تھی حضور کی. نام بگاڑ کر اس نے حضور کا نام رکھ دیا تھا مذمم. مذمم مذمت سے، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مذمت کرنا. مذمم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخصیت جس کی بار بار برائی بیان کی جائے، معاذ اللہ. ابو لہب کی بیوی نے حضور کا نام بگاڑ کر رکھ دیا مذمم، اور پھر وہ مذمم کہہ کر حضور کی گستاخی کرتی تھی، برا بلا کہتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. کیا تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کی گستاخیوں کو اور گالیوں کو مجھ سے کیسے دور کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کیسے دور کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمد. یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مذمم پہ لعنت کرتے ہیں، مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں. یہ کس کو برا بلا کہتے ہیں؟ مذمم کو. لعن تان کس پہ کرتے ہیں؟ مذمم پر. اور میں کون ہوں؟ محمد. مجھے تو کوئی برا بلا کہتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک نیگیٹو چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پازیٹیوٹی کو ایکسٹریکٹ کیا کہ بھائی اس نیگیٹیوٹی سے بھی ہم نے پازیٹیوٹی ایکسٹریکٹ کرنی ہے اور اپنے مشن پر، اپنے کاز کو آگے کنٹینیو رکھنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس لیے ہم آج ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ہم ظاہر پاکستان میں رہتے ہیں نا، پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اور ہم اگر سیرت کو فالو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی برائی ہے تو ہم نے اس کو اچھائی میں تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے اسٹرگل اور محنت کرنی ہے جس طریقے سے حضور نے کی تھی۔ کبھی انسان مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بہت ہی لمیٹڈ کر دیا ہے، بہت زیادہ اس کا جو سائز ہے نا اس کو بہت چھوٹا کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ اب آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، تو سیرت میں آپ کے لیے بھی انسٹرکشن موجود ہیں کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، آپ نے کون سی چیز کہاں سے سیکھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمیں کسی سے سیکھنی چاہیے وہ ہم نہیں سیکھتے، جو نہیں سیکھنی چاہیے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق مشہور جنگ ہے حضور کے زمانے کی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی گہری کھائی کھودی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جب وہاں سے لشکر آئے گا تو وہ اس کو پار نہیں کر سکے گا، اگر پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اندر گر جائے گا، مسلمان سیف رہیں گے۔ یہ جو آئیڈیا تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے، اور ایران میں اس وقت جو لوگ رہتے تھے وہ مجوسی تھے۔ مجوسی مینز کہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا جنگوں میں یہ طریقہ تھا کہ اگر وہ جنگ کرتے تھے کسی سے تو دوسرے لشکر کے آنے سے پہلے بہت بڑی بڑی کھائیاں کھود دیتے تھے تاکہ کوئی لشکر کا بندہ آئے تو اسی میں گرے، مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ حضرت سلمان نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم بھی اس طرح کی کوئی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اڈاپٹ کیا اور آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا، اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فتح کے بہت سارے اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا جو حضرت سلمان فارسی کا آئیڈیا تھا۔ اب یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آئیڈیا اڈاپٹ کیا، یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ فارس کا، ایران کا، پرشین امپائر کا آئیڈیا تھا، جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ایک جنگ کے اندر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبرانی زبان سکھائی۔ ان کی زبان تھی یہودیوں کی عبرانی، تو آپ نے ان کو کہا کہ عبرانی زبان سکھائیں۔ غزوہ بدر میں جب بہت سے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو مختلف لوگوں کو آپ نے رہا کیا مختلف طریقوں سے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے یہ کہہ کر رہا کیا کہ بھائی آپ ہمارے اتنے لوگوں کو پڑھا دیں، ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، ہم آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم گرفتار ہو کر آئے تھے تو وہ صحابہ کو کیا دین سکھا رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوئی چیزیں سکھا رہے ہوں گے، اپنی زبان سکھا رہے ہوں گے جو مسلمانوں کے کام کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں اس کو حکمت خیر کی بات ملے اس کو لے لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو 100% اچھا سمجھتے ہیں، جب کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو اس کو 100% برا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں 100% اچھا 100% برا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ 100% اچھا 100% برا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا نیک ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60 65 70% نیک ہے، 30% 35% 40% یہ بھی برا ہے۔ اور جب کسی کی برائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50 55 60 65% برا ہے، 30 35% اچھائی اس میں بھی ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جس میں برائی نہیں ہے، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ شیطان اللہ کی وہ مخلوق ہے جن سے کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس سے اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، جب برائی کرتے ہیں شیطان بنا دیتے ہیں، تو انسان تو رہنے ہی نہیں دیا ہم نے اس کو۔ تو انسان کو انسان رہنے دینا چاہیے، انسانی سوسائٹی کو۔ قرآن کریم میں 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا، جو غیر مسلم ہوتا ہے نا وہ بھی 100% برا نہیں ہوتا۔ کافروں میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کی جو اکانومی اتنی گرو کر رہی ہے، یہ کس وجہ سے کر رہی ہے؟ یہ اسی ٹائٹل صادق اور امین کے ٹائٹل کی وجہ سے کر رہی ہے۔ آپ جاپانی گاڑی خریدتے ہیں، پاکستانی گاڑی
نہیں خریدتے. کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جاپانی گاڑی کے اندر جو میٹیریل یوز ہوا ہے وہ بہت بہتر ہوگا اس میٹیریل سے جو پاکستانی گاڑی میں یوز ہوا ہے. اگر آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس پہ کوئی انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں تو اگر وہ کوئی پاکستانی پروڈکٹ ہے تو شاید آپ کو اتنی یقین آپ کو نہ ہو کہ یار جو انگریڈینٹ لکھا ہوا ہے، جو ویٹ لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹ یہ چیزیں اس میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. لیکن اگر وہ چیز جرمنی سے آئی ہوئی ہے، جاپان سے آئی ہوئی ہے، تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو اس پہ لکھا ہوا وہی اس کے اندر ہے. اسی کو سچائی کہتے ہیں نا، اسی کو امانت داری کہتے ہیں. کوئی سچائی کے سینگ تو نہیں ہوتے، امانت داری کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، اسی کو کہتے ہیں. تو یہ جو سچائی اور امانت داری ان میں پائی جاتی ہے وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن یہ اچھائی ان میں موجود ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو پہاڑ کے برابر سونا امانت رکھوائیں، جب وقت آئے گا وہ آپ کو وقت پہ ادا کر دیں گے. اور کچھ اہل کتاب یعنی کچھ غیر مسلم ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ 1 دینار امانت رکھوا دیں تو واپس نہیں کریں گے، جب تک ان کے سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے. اس کا مطلب 100% برا کوئی غیر مسلم بھی نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کس سے کیا سیکھنا ہے، غیر مسلموں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. غیر مسلموں سے ہم وہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ نے سیکھی تھیں، لیکن غیر مسلموں سے ہم اپنا دین نہیں سیکھ سکتے، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، یہ ہم ان سے نہیں سیکھ سکتے. یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے. بھائی ان سے ہم ٹیکنالوجی سیکھیں، ان سے ہم سائنس سیکھیں، آئی ٹی کی چیزیں سیکھیں، جو ان کے پاس دنیا کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ہم ان سے سیکھیں، اور جو دین کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے وہ ہم ان کو سکھائیں. تب جا کے یہ بہتر طریقے سے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا جو ان کے زمانے میں موجود تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بزنس ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو مزاربہ کہتے ہیں. مزاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ون سائیڈڈ کام ہوتا ہے. اس میں ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے، دوسرا آدمی کام کرتا ہے. جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتا، جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اس کو مزاربہ کہتے ہیں. تو حضرت خدیجہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا وہ مزاربہ کا ایگریمنٹ تھا، اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہوا تھا. اسلام نے آج تک اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. آج بھی مزاربہ اسلامک بینکنگ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، اسلامک بینکنگ کے اندر آج بھی مزاربہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہ وہی کانٹریکٹ ہے جو حضرت خدیجہ اور حضور کے درمیان اس وقت ہوا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا. اس کا مطلب جو اچھی چیزیں اس معاشرے میں موجود تھی اسلام نے اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا ہے، اسلام نے اس کو چینج نہیں کیا. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے خطأً، غلطی سے، اس کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہیں. تو یہ جو 100 اونٹ کی دیت ہے یہ اسلام کے آنے سے پہلے سے تھی. حضور کے دادا عبد المطلب نے اس کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا تو 100 اونٹ بدلے میں دیت دے گا، بلڈ منی جس کو کہتے ہیں. تو یہ اسلام میں آج بھی برقرار ہے. اور سیرت جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر جو اہم چیز ہے، ہمارے ہاں تو اتنی یعنی اتنا اسلام سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. میں ابھی 2-3 دن پہلے سرگودا میں تھا، وہاں ڈیفینس میں ایک جگہ بیان تھا، تو میں نے اسی پہ بیان کیا کہ سیرت کو پڑھیں. تو بعد میں 2 نوجوان میرے پاس آئے، یونیورسٹی کے ہی نوجوان تھے. تو کہا مفتی صاحب آپ نے ایک کتاب کا نام لیا تھا، وہ کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں. اچھا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں نے بیان میں کتاب کا نام لیا، میں نے تو کسی کتاب کا نام ہی نہیں لیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ سیرت کو پڑھیں. وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی کتاب ہے. سیرت کا مطلب ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بایوگرافی. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو، ممکن ہے. سیرت کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بایوگرافی. اور بایوگرافی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک والد بھی تھے، آپ ایک ہسبینڈ بھی تھے، آپ ایک پڑوسی بھی تھے، آپ ایک حکمران بھی تھے، آپ ایک سپہ سالار بھی تھے. دنیا میں انسان کی جو جو حیثیتیں ہو سکتی ہیں آپ نے ہر حیثیت سے زندگی گزاری ہے. اب ایک شوہر کو کیسا شوہر ہونا چاہیے؟ وہ کب ایک کامیاب شوہر ہوگا؟ جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرے گا کہ آپ کیسے شوہر تھے. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے شوہر تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ گھر میں رہ کر
عام مردوں کی طرح کام کیا کرتے تھے، برتن بھی دھو لیتے تھے، جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو سی بھی لیا کرتے تھے، سارے کام آپ کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں جو شوہر حضرات پائے جاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے، کر لیں تو پھر ایک ایک ہفتے تک ان کے تانے ختم نہیں ہوتے کہ میں نے تو اپنا بٹن بھی خود لگایا تھا، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، میں نے اپنا بٹن بھی خود لگایا۔ اور حضرت خدیجہ حضور کی اہلیہ ہیں، سب سے پہلی جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ ہیں، 25 سال حضور کے نکاح میں رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بالکل نوجوان ینگ تھی، اور حضرت خدیجہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تھی ان کی ایج 40 سال تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ کا نام سن کے بہت غصہ آتا تھا، وجہ اس کی کہ سب سے زیادہ حضور ان کا تذکرہ کرتے تھے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ کہا کہ وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، حمراء الشدقین، جس کے مسوڑے نظر آتے تھے، دانت بھی نہیں تھے ان کے، آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے جب جواب دیا تو پھر ان کی تعریفیں شروع کر دی کہ خدیجہ ایسی تھیں، ایسی تھیں، ایسی تھیں۔ تو حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی ایک عورت حضور سے ملنے کے لیے آئی، بوڑھی عورت تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے نام بتایا، تو تعارف پوچھا کہ کون ہو، انہوں نے کہا جب حضرت خدیجہ زندہ تھیں تو میں آپ لوگوں کے گھر میں آتی تھی۔ تو حضور ان کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، سوال جواب کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے پھر غصہ آ گیا کہ حضور نے حضرت خدیجہ کا نام سنا ہے تو اب اس خاتون کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے بڑی عمر کی خاتون تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کے ساتھ باتیں کیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضور نے فرمایا یہ خدیجہ کے دور میں ہمارے گھر آتی تھی اس لیے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضور اپنی بیوی کی سہیلیوں کا اس لیے خیال کر رہے ہیں کہ یہ میری بیوی جب زندہ تھی اس وقت میرے پاس آتی تھی۔ آج ہمارے ہاں کمال اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے سسرال کو غلام سمجھے، کوئی آدمی اگر اپنے سسرال کو غلام سمجھے تو کہتے ہیں یہ بہادر آدمی ہے، سسرال کو اس نے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں غیرت کا معیار ہے۔ تو بیوی کی سہیلی کا حضور حدیث میں آتا ہے، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی بہن تھی حالہ، ایک دفعہ وہ آئی، آواز دی، پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا کہ میں حالہ ہوں۔ تو حضور نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ حضرت خدیجہ کی، یعنی ان کی آواز میچ کرتی تھی حضرت خدیجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا خدیجہ کی بہن آئی ہیں، اور آپ نے بہت ان کا اکرام کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی اگر داماد ہے وہ سمجھتا ہے کہ سسرال کو ذلیل کرنا یہ غیرت ہے، اور بہو ہے تو وہ اپنے شوہر کے والدین کو ذلیل کرنے میں اپنا کمال سمجھتی ہے۔ تو بھائی اگر کوئی آپ کی بیوی کی وجہ سے جو بھی رشتے قائم ہو رہے ہیں ان کا احترام کرنا داماد کی ذمہ داری ہے، اور بہو بننے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہو رہے ہیں ان کا احترام کرنا بہو کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی اہلیہ بھی فاطمہ تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی تھیں فاطمہ بنت محمد، اور حضرت علی کی والدہ کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور کی پرورش حضرت علی کی والدہ نے کی تھی۔ آپ جانتے ہیں ابو طالب نے حضور کی پرورش کی ہے، تو ابو طالب کی اہلیہ تھی فاطمہ بنت اسد، حضور ان کو اماں کہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے انہا کانت امی بعد امی، وہ میری حقیقی ماں کے بعد دنیا میں میری ماں کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قمیص اتار کر دی کہ میری قمیص میں ان کو کفن دیا جائے، اور پھر جب ان کی قبر کھودی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا کر ان کی قبر میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر قبر میں لیٹے رہے، پھر اٹھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری ماں تھی، اس نے میری تربیت کی ہے، جب اس کو بھوک لگتی تھی تو خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلاتی تھی، جب اس کو کپڑے پہننے ہوتے تھے تو مجھے اچھا لباس پہناتی تھی، خود عام سا لباس پہن لیا کرتی تھی، میں گھر میں نہیں ہوتا تھا تو میرے لیے کھانا بچا کے رکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ان کی قبر کے سارے منازل آسان کر دے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رویہ ہے اپنی چچی کے ساتھ، اپنی چچی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ رویہ۔ اور پھر آپ نے صرف یہ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس نے کی ہے؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اس لیے کہ حضور کے جو چچا تھے ابو طالب وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، تو حضور نے اپنے سارے چچاؤں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ایسا کرتے ہیں ایک بیٹے کو میں گود لے لیتا ہوں، ایک کو آپ گود لے لیں، ایک ان کے پاس ہوگا تو یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ایک بھائی کو گود لیا، حضور نے حضرت علی کو گود لے لیا اور ان کی ساری پرورش حضور نے کی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے، اس کو بایوگرافی کہتے ہیں، یہ آپ کا طرز عمل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حضرت علی نے اپنی والدہ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں، گھر سے باہر کے جتنے کام ہیں، پانی لانا ہے، آٹا لانا ہے، کچھ بھی لانا ہے، وہ آپ کر لیا کریں، اور گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں، کپڑے دھونے، برتن دھونے، کھانا پکانا ہے، وہ میری بیوی حضرت فاطمہ کر لیا کریں گی۔ تو اس پر حضرت علی کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، گھر کے باہر کے کام میرے ذمہ ہو گئے اور گھر کے اندر کے کام ان کے ذمہ ہو گئے۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاموں کو تقسیم کیا، اور یہ تقسیم کن کے لیے کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی۔ تو آج ہمارے یہاں معاشرے میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے، داماد سمجھتا ہے کہ سسر کا کوئی حق نہیں، بہو سمجھتی ہے کہ ساس کا کوئی حق نہیں، ایک تماشا بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں۔ ہم نکاح کرتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، نکاح پہ 50 لاکھ روپے لگا دیں گے، لیکن نکاح سیکھنے پہ 500 روپے نہیں لگائیں گے، 500 روپے بھی نہیں لگتے، فری میں نکاح سیکھ سکتے ہیں آپ۔ نکاح کے مسائل، حلال حرام، جائز ناجائز، نکاح کے بعد کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کن چیزوں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ سب 50 لاکھ روپے لگا دیے، شادی ہو گئی، 4 مہینے بعد بندہ آ کے پوچھتا ہے مفتی صاحب میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، مجھے ابھی کوئی حل نکال کے بتائیں۔ تو بھائی جب آپ 50 لاکھ روپے لگا رہے تھے تو آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے اور اس کو کہتے کہ امام صاحب مجھے 1 ہفتے کے اندر نکاح کے ضروری مسائل سکھا دیں۔ اگر کوئی لڑکی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو وہ کسی لڑکیوں کے مدرسے میں جا کر، کسی عالمہ کے پاس جا کر بیٹھ نہیں سکتی کہ آپ مجھے نکاح کے 1 ہفتے کے اندر مسائل سکھا دیں تاکہ یہ 50 لاکھ روپے جس پہ لگ رہے ہیں میری وہ زندگی تو سیف ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کو پتہ نہیں، ہم نے دماغ میں ایک خاص تخیل بنایا ہوا ہے کہ نکاح کا کیا مطلب ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ شوہر نے یہ سوچ کے نکاح کیا تھا کہ میں نکاح کروں گا تو مزے ہی مزے ہوں گے، کھانا بھی ٹائم پہ ملے گا، کپڑے بھی استری شدہ ملیں گے، اور چائے بھی ٹائم پہ ملے گی۔ اور بیوی نے یہ سوچ کے نکاح کیا تھا کہ میں نکاح کروں گی تو بس جو میری ڈیمانڈ ہوگی منہ سے نکلی نہیں ہوگی اور شوہر پوری کر رہا ہوگا۔ جب آیا تو نہ شوہر کی امیدیں پوری ہو رہی ہیں، نہ بیوی کی امیدیں پوری ہو رہی ہیں، تو یہ پروگرام تو جاری نہیں رہے گا، پھر تو پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک شوہر تھے نا، آپ جب پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ام حبیبہ حضور کی بیوی ہیں، اہلیہ ہیں آپ کی۔ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نے حضور سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم واقعی میں چاہتی ہو؟ یعنی بیوی تو کبھی نہیں چاہتی کہ بھائی وہ اس کا شوہر کسی اور سے نکاح کرے۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم واقعی میں چاہتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کروں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا میں پہلے کون سی اکیلی ہوں، پہلے بھی تو آپ کی اتنی بیویاں ہیں، تو اگر ایک اور ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری بہن میرے لیے حلال نہیں ہے، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس پر حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ اصل میں آپ درہ بنت ابو سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ میری بہن کا رشتہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ایک لڑکی کا نام لیا کہ اصل میں آپ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم ابو سلمہ کی بیٹی کی بات کر۔ ابو سلمہ حضور کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے حضور کے ابو سلمہ، اور حضرت ام سلمہ حضور کی جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ سے حضور نے نکاح کر لیا تھا، ام سلمہ ام المومنین ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم ام سلمہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، تو رضائی بھائی کی بیٹی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، میری بھتیجی ہے وہ، میں اس سے کیوں نکاح کروں گا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے مجھ پہ پیش مت کیا کرو، اس لیے کہ نہ بیوی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ بیوی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ان کا آپس میں رشتہ کیسا ہے، دوستی اور تعلق کیسا ہے۔ آج اگر بیوی شوہر سے کوئی اس طرح کی بات کر دے تو ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔
40 سال گزرنے کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں. لوگ آتے ہیں مفتی صاحب 40 سال گزر گئے, میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں ان کو کہتا ہوں 40 سال گزر گئے, آپ کو بھی تو آپ کی بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی بیوی کا مزاج یہی ہے کہ اس کو آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا, یہی اس کا مزاج ہے. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا یہ مزاج ہے کہ اس کو آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیوں آپ ٹینشن لیتے ہیں؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ 100% ساری چیزیں ایکوریٹ ہو جائیں, تو ایکوریسی ہر چیز میں 100%, بھائی اس کا پورا الگ شخصیت ہے, پرسنالٹی ہے, الگ انسان ہے, وہ کیسے 100% وہ آپ کے ساتھ ہر چیز میں متفق اور ایگری کرے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دور میں, اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی نے کوئی ظلم کرنا ہوتا ہے, کوئی تشدد کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی نا اسلامائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. تو جب میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نہ لڑیں امی کے ساتھ فلاں فلاں جو بھی, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بہت غصے والے تھے, حضرت عمر بھی تو بہت جلال والے تھے. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہیں کسی حدیث میں کسی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو گالی دی؟ کہیں کسی روایت میں پڑھا ہے آپ نے؟ کوئی ایک روایت آپ ثابت کر دیں. حضرت عمر کی سختی جنگ میں دشمنوں کے ساتھ ہوتی تھی, بیوی کے ساتھ نہیں, سسرال کے ساتھ نہیں. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسرال ہیں, حضرت عمر کی بیٹی بھی آپ کی زوجہ ہیں, حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی آپ کی زوجہ ہیں, تو حضور داماد ہو گئے نا. حضور حضرت ابو بکر کے بھی داماد ہیں اور حضرت عمر کے بھی داماد ہیں. تو حضور کا رویہ حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ایسا تھا جیسا آج کے دامادوں کا اپنے سسر کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, یا جس طرح آج کے سسر کا اپنے داماد کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. حضرت عمر سسر ہیں, حضور داماد ہیں, حضرت ابو بکر سسر ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام داماد ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں پسند کون ہے, سب سے زیادہ آپ کو دنیا میں کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ, عائشہ سے. آج اگر کوئی یہ بات کر دے تو کہتے ہیں یہ بیوی کا غلام بن گئے, جوروں کا غلام, بیوی کا غلام, رن مرید. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے؟ عائشہ سے. صحابہ تھوڑے, عرب کا جو معاشرہ تھا نا وہ بھی اسی طرح کا تھا, وہ ان چیزوں کو عجیب ان کو لگتی تھی یہ بات. تو صحابہ نے فوراً پوچھا نہیں یا رسول اللہ مردوں کی بات کر رہے ہیں, مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا, عائشہ کے ابو. کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا ابو بکر, کیا کہا؟ عائشہ. اس میں بھی بیوی کا نام لیا, یعنی اپنی اہلیہ کا نام لیا کہ ان کے ابو. مقصد یہ کہ ان کی وجہ سے مجھے ان سے زیادہ محبت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے سسر سے داماد کو محبت ہونی چاہیے. اپنے سسر سے داماد کو کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. کیا ان چیزوں کو ہم نے کبھی سیرت شریعت کی روشنی میں پڑھا ہے؟ کیا ہم اس کو دین کا پارٹ سمجھتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دین کو بہت باؤنڈ کر دیا ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, اس سے ہم نکل نہیں پاتے. ابھی میں جو بتا رہا تھا نا, سرگودا میں گیا تھا تو وہاں چیف کمشنر تھے ایف بی آر کے, وہاں ایف بی آر ہاؤس میں میرا ایک بیان رکھا تھا انہوں نے, تو سارے جو ایف بی آر کے آفیسر تھے, بڑے کمشنر سارے موجود تھے وہاں. تو ان کو میں نے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے سیرت کے بارے میں بتایا کہ سیرت میں کیا ہے ٹیکس کلیکشن کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, صحابہ کے دور میں کیا تھا. تو وہ اس پر حیران ہو رہے تھے کہ کیا سیرت میں ہمیں ایف بی آر والوں کو بھی رہنمائی مل سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ٹیکس زکوٰۃ کی کلیکشن ہوتی تھی, زکوٰۃ کی کلیکشن ہوتی تھی, جو لینڈ ریونیو ہوتا ہے, خراج یا عشر جس کو کہتے ہیں, اس کی کلیکشن ہوتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلیکٹر تھے نا وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خیبر جب فتح ہوا, خیبر میں یہودی رہتے تھے, آپ نے خیبر کے لوگوں کو کہا کہ بھائی ہم تمہیں خیبر سے نکالیں گے نہیں, تم یہیں پہ رہو, لیکن اس شرط پہ کہ جو بھی تمہاری پیداوار ہوگی, آمدنی ہوگی, آدھی تمہاری آدھی ہماری ہوگی, جزیہ جس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت جو اس کی پیداوار تھی خیبر کی زمین کی, وہ 2600 ٹن بنتی ہے. آدھی پیداوار 2600 ٹن بنتی ہے, جو سالانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلیکٹ کرتے تھے خیبر کی یہودیوں سے.
تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو انہوں نے ان کو رشوت آفر کی، خیبر کے یہودیوں نے، کہ آپ ایسا کریں کچھ لے دے کے معاملہ حل کریں، وہ تھوڑا سا لے جائیں، ان کو بتا دینا میں پورا حساب کتاب کر کے لایا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے حضور کو شکایت لگائی کہ آپ کے جو کلیکٹر ہیں بہت سخت ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، اور وہ حضور نے پوچھا، عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ میں تو کوئی سختی نہیں کرتا، میں پورا حساب کتاب کرتا ہوں، جو حق بنتا ہے وہ لے لیتا ہوں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں کوئی دال نکلنے والی تو ان کو رشوت آفر کی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کی پہچان صادق اور امین تھی، اس وجہ سے انہوں نے ترقی کی، اور اسی وجہ سے آج کا ویسٹ ترقی کر رہا ہے اور ہم نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری ایک بات سنو، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت وہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ مجھے دنیا میں کون پسند ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور سب سے زیادہ جس قوم سے میں دنیا میں نفرت کرتا ہوں وہ یہودی ہیں۔ سب سے زیادہ میں جس قوم سے دنیا میں نفرت کرتا ہوں وہ یہودی ہیں، لیکن حضور سے جو میری محبت ہے اور تم سے جو میری دشمنی ہے، نہ تو ان کی محبت کی وجہ سے نہ تمہاری دشمنی کی وجہ سے تم سے کبھی ایک ذرہ بھی میں زیادہ لے کر نہیں جاؤں گا۔ جو حق بنتا ہے وہ تم سے لوں گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم ہمارے دشمن ہو تو تم پہ ظلم کروں، کبھی ایک رتی کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں کروں گا۔ یہ جو یہودیوں نے سنا، اس پر وہ کہنے لگے بہذا قامت السماوات والارض، یہ آسمان و زمین تمہاری وجہ سے قائم ہے، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام، نا انصافی، یہ جو ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے میں ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سنتے نہیں سنتے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، انصاف کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ بھائی انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنے خلاف ہی گواہی دینی پڑے، اگرچہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ ہمارے ہاں جو سسٹم کرپٹ ہوا ہے سارا، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اگر کوئی ایک پارٹی کا ہے وہ سارے اپنے پارٹی کے لوگ بھرتی کرتے ہیں، دوسری پارٹی آتی ہے وہ اپنے پارٹی کے لوگ بھرتی کرتے ہیں، کوئی ایک زبان بولنے والا ہے وہ اپنی زبان بولنے والے کو بھرتی کر رہا ہے، دوسری زبان والا آتا ہے وہ اپنی زبان والے کو، کوئی میرٹ سسٹم نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دنیا میں میرٹ سکھا کر گئے ہیں کہ بھائی میرٹ، یہ جو میں نے آپ کو حجر اسود کا واقعہ سنایا، جب یہ حجر اسود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مسئلہ حل کیسے کیا تھا؟ جب ان کا اختلاف ہوا کہ یہ کون رکھے گا، آپ نے فرمایا سارے سرداروں کو بلاؤ، حجر اسود کو کپڑے میں رکھو، سب سرداروں کو کہا کہ ہر سردار کپڑے کا ایک کونا پکڑے اور جا کے وہاں ہم رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبیلے کو کہتے کہ بھئی تم آ جاؤ، قریش والے ہم رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو مجھے اختیار دیا، اب جو فیصلہ میں کروں۔ آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کیا، جتنے سردار ہیں سب کو اس میں شریک کیا اور آپ نے یہ کام کیا۔ بہت سارے پہلو ہیں، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے فادر کیسے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اتنی رسپیکٹ دی آپ نے کس کو؟ اولاد کو، بیٹی کو آپ نے اتنی رسپیکٹ دی ہے۔ اور بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں تو اتنے واقعات ہیں، وہ تو صحیح احادیث میں بہت واقعات ہیں اس کے۔ تو آپ ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے، آپ ایز اے فادر کیسے تھے، آپ ایز اے لیڈر کیسے تھے، آپ ایک پڑوسی کے طور پہ کیسے تھے، آپ کے گھر میں جو کچھ پکتا تھا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غریب تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو کمزور پایا مالی اعتبار سے تو آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے پاس کچھ بچنے نہیں دیتے تھے، جو آیا شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ کر دیا، جو آیا شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ کر دیا۔ اس وجہ سے چولہا نہیں جلتا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ غریب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی تجارت کرتے تھے، اور آپ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔
آج ہمارے ہاں اسلام کی ایک نشانی یہ بھی سمجھی جاتی ہے، اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہو۔ اچھا مسلمان ہونے کی ایک نشانی کیا ہے بعض لوگوں کے نزدیک؟ کہ وہ کیا ہو؟ بے وقوف۔ جو جتنا بے وقوف ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ کے لیے بزنس کرنے گئے تو جتنا پروفٹ عام لوگ کما کے دیتے تھے، آپ نے 25 سال کی عمر میں اس کا ڈبل پروفٹ کما کے دیا۔ اس بازار میں 60 سال کے لوگ، 50 سال کے لوگ بھی موجود تھے، لیکن آپ نے ان سب سے زیادہ پروفٹ کمایا اور حضرت خدیجہ کو لا کے دیا۔ اور حضرت خدیجہ سے حضور کے نکاح کی جو وجہ بنی ہے وہ بھی یہ بنی ہے کہ اتنی امانت داری کے ساتھ آپ نے سارا پروفٹ جو آیا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اس سے حضرت خدیجہ متاثر ہوئی اور حضور کو نکاح پروپوز کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فیلڈ میں قدم رکھا اس میں ایکسل کیا، اس کے اندر ایکسیلنس، اس کے اندر پروفیشنلزم، اس کے اندر بہت اعلیٰ ایفیشنسی کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا یہ فرض کر دیا ہے۔ بھائی آپ اگر ایک آئی ٹی کے ایکسپرٹ بنتے ہیں، آپ ایسے ایکسپرٹ بنیں کہ آپ سے بہتر ایکسپرٹ دنیا میں نہ ہو، یہ سیرت کا میسج ہے۔ آپ سائنٹسٹ بنتے ہیں، آپ ایسے سائنٹسٹ بنیں کہ آپ سے اچھا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بزنس مین بنے تو ایسے بزنس مین بنے کہ ان سے بہتر بزنس مین کوئی نہیں تھا۔ جب آپ لیڈر بنے تو ایسے لیڈر بنے کہ ان سے بہتر کوئی لیڈر نہیں تھا۔ جب آپ ایک والد بنے تو ایسے والد بنے کہ ان سے بہتر کوئی والد نہیں تھا۔ آپ ایک پڑوسی بنے تو ایسے پڑوسی بنے کہ ان سے بہتر پڑوسی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے اس میں آپ نے ایکسل کیا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں بٹ فیشن میں ان کو فالو کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں نہیں کرتے، سائنس میں نہیں کرتے، علم میں نہیں کرتے۔ ان کی جو ترقی ہے دنیا میں سچائی امانت داری کی وجہ سے، سچائی اور امانت داری کی طرف ہم نہیں آتے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آتے۔ لے دے کے ہم آئیں گے تو ان کے کچھ نعروں کی طرف، کچھ جناب ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان چیزوں کو ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ساری چیزیں انہوں نے ایڈاپٹ کی ہیں جس کی وجہ سے ویسٹ اوپر جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں سیرت النبی کے اندر موجود ہیں۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، خلاصہ یہ ہے میری گفتگو کا کہ آج سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم سیرت پڑھیں گے۔ سیرت کسی کتاب کا نام نہیں ہے، دوبارہ بتا دوں، سیرت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کا طرز زندگی، آپ کا وے آف لائف، آپ کی جو مختلف حیثیتیں تھیں، مختلف سٹیٹس تھے آپ کے، کس کس حیثیت سے آپ نے کیا کیا کام کیسے کیسے کیا اور پورے معاشرے کو کیسے چینج کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ خود نہ کر لے۔ ہماری حالت اس وقت بدلے گی جب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم بھی اپنی حالت کو ایسے تبدیل کریں گے جیسے حضور نے آ کے معاشرے کے حالات کو تبدیل کیا تھا۔ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے اللہ بھی ہمارے حالات تبدیل کر دے گا۔ لیکن اگر ہم سیرت سے دور رہیں گے اور صرف نعرے لگاتے رہیں گے، نعرے لگانے پہ اکتفا کرتے رہیں گے، تو قیامت کے دن یہ نعرے ہمیں بچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔